بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ تسلسل سے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم ذکر کرتے آ رہے ہیں کس طرح ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار مکہ اذیتوں کے پہاڑ گراتے رہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر و استقلال کی ایسی مثال بنے رہے جس کی رہتی دنیا تک مثال نہیں ملتی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کرتے وقت ابھی مکہ مکرمہ میں ہی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے کا انتظار فرما رہے تھے۔ جب تمام صحابہ کرام ہجرت کر گئے اور مکہ مکرمہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی دوسرا نہ رہ گیا، تو مشرکین مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسری امن گاہ پیدا ہو گئی ہے۔ اب انہیں یہ فکر اور تشویش تھی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ طیبہ نہ چلے جائیں۔ انہیں یہ خوف تھا کہ کہیں مسلمان کسی جنگ کی تیاری میں تو مصروف نہیں ہیں۔ اس خدشے کے پیش نظر وہ تمام دارالندوہ میں جمع ہوئے اور اس مسئلے کے بارے میں مشورے ہونے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ یہ دارالندوہ کسی بن کلاب کے گھر بنایا گیا تھا، جو کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا کسی بھی معاملے کے حل کے بارے میں گفت و شنید اور مشوروں کے لیے اسی مقام کو استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اب بھی اس معاملے سے نپٹنے کے لیے وہ سب یہاں جمع تھے۔ اس جرگے میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جمع تھے۔ ابھی مشورے ہو ہی رہے تھے کہ ابلیس ایک خوش شکل بوڑھے آدمی کی صورت میں آیا۔ اس نے ایک موٹی چادر اوڑھ رکھی تھی اور ہاتھ میں ایک عصا لیے ہوئے تھا۔ اس نے دارالندوہ کے دروازے پر آ کر دستک دی۔ قریش نے اس سے دریافت کیا کہ تم کون ہو؟ شیطان لعین کہنے لگا، میں قبیلہ نجد سے تعلق رکھتا ہوں۔ مجھے یہ علم ہوا تھا کہ تم ایک معاملے کے بارے میں جمع ہوئے ہو، چنانچہ میں بھی چلا آیا تاکہ تمہاری مدد کروں۔ قریش آپس میں کہنے لگے، چونکہ یہ مکہ کا رہنے والا نہیں ہے، اس لیے اگر یہ ہمارے مشورے میں شریک بھی ہو جائے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ چنانچہ ان سب نے اس کو اجازت دے دی اور کہنے لگے، اچھی بات ہے، آ جاؤ۔ آخر ابلیس ان کے ساتھ شریک ہو گیا۔ ابلیس شیخ نجدی کی صورت میں ان کے درمیان بیٹھ گیا اور اپنی چرب زبانی سے ایسی باتیں کی کہ مشرکین اس کے احسان مند ہوئے اور ان کی موجودگی کو بڑی اہمیت دینے لگے۔ پھر انہوں نے شیخ نجدی کو اس مشاورتی مجلس کا سربراہ مقرر کر دیا۔ جب شیخ نجدی اس مشاورتی مجلس کا سردار بن گیا تو باری باری ہر ایک کا مشورہ سنتا اور پھر کسی بات کو بنیاد بنا کر مشورے کو رد کر دیتا۔ ان میں سے ایک نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مکان میں قید کر دینا چاہیے اور سوراخ میں سے کھانا پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس قید خانے میں ہلاک ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ شیخ نجدی نے سن کر کہا، یہ مشورہ برا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو بکھرے ہوئے ہیں یہ خبر سن کر اکٹھے ہو جائیں گے، بنی ہاشم کے ساتھ مل کر انہی قید خانے سے نکال لیں گے اور تمہارے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرے نے مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال دینا چاہیے، جہاں چاہے جائیں۔ شیخ نجدی نے کہا، یہ مشورہ بھی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیرین زبان ہیں، ان کے کلام میں لطافت ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی قوم کے پاس چلے جائیں جو ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کی اطاعت قبول کر لے اور پھر وہ تمہارے ساتھ جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوں اور تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ چنانچہ یہ مشورہ بھی رد کر دیا گیا۔ مشرکین شیخ نجدی کی باتوں کو تحسن خیال کرتے ہوئے اس کی طرف تحسین آمیز نظروں سے دیکھنے لگے اور اس کی قابلیت کی داد دینے لگے۔ ان لوگوں میں سے ابو جہل لعین بڑا سمجھدار تصور کیا جاتا تھا۔ چنانچہ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ وہ بھی اس بارے میں کوئی تجویز پیش کرے۔ اس پر ابو جہل نے کہا، میری اس بارے میں ایک رائے ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اب تک تم میں سے کسی نے اس کا خیال کیا ہو۔ سب نے کہا، جلدی بتائیے کہ وہ کیا تجویز ہے۔ ابو جہل کہنے لگا، صحیح تجویز یہ ہے کہ ہر قبیلے میں سے ایک جوان مرد جو کہ طاقتور ہو اسے لیا جائے اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک تلوار بھی دی جائے۔ یہ سب اکٹھے ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ تلواروں سے
اس طرح ایک ساتھ وار کریں کہ گویا ایک ہی شخص کا وار ہے، اس طرح ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ اس طرح ان سے ہم چین اور سکھ پا سکتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے ان کا خون تمام قبیلوں میں بہہ جائے گا۔ بنی عبد مناف اپنی قوم کے تمام افراد سے جنگ نہ کر سکیں گے، پھر ہم سے خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم ان کو خون بہا ادا کر دیں گے۔ اس واقعے کے بارے میں قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب اس وقت کو یاد کیجئے جب کہ کفار آپ کے بارے میں خفیہ طور پر منصوبہ باندھ رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو نکال دیں۔ وہ بھی خفیہ باتیں کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ بھی ان کے مکر کا بدلہ دینے میں تدبیر فرما رہا تھا، اور اللہ بہترین مکاروں کو بدلہ دینے والا ہے۔ شیخ نجدی نے جب ابو جہل لعین کی تجویز کو سنا تو کہنے لگا، یہ ٹھیک بات ہے جو اس شخص نے کہی ہے، یہ ایسا مشورہ ہے جس کے سوا اور کوئی مشورہ درست نہیں۔ چنانچہ اس تجویز پر سب لوگوں کا اتفاق ہو گیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو مشرکین کی ایک جماعت جس میں ابو جہل، ابو لہب اور امیہ بن خلف بھی شامل تھا، طے شدہ منصوبے کے مطابق اکٹھی ہو کر آ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سو جانے کا انتظار کرنے لگے تاکہ انہیں قتل کر دیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ابو لہب نے کہا کہ رات بھر ہم ان کی نگرانی کرتے ہیں اور جب صبح ہوئی تو ان کو قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ، تاکہ بنی ہاشم کو معلوم ہو جائے کہ یہ کام ہم نے اجتماعی طور پر کیا ہے۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ صبح کے وقت ہجرت کر جائیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہجرت کرنے کا حکم دیتا ہے، تو آپ علیہ السلام مدینہ منورہ ہجرت کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ ادھر کفار اپنے مشورے پر متفق ہو چکے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ آج کی رات آپ اس بستر پر آرام نہ فرمائیں جس پر آپ روزانہ آرام فرمایا کرتے ہیں۔ جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو قریش طے شدہ منصوبے کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے نزدیک جمع ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو ملاحظہ فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی، مجھے مدینہ کو ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، جو امانتیں میرے پاس ہیں انہیں میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، تم انہیں مالکوں تک پہنچا دینا۔ مشرکین آج رات مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میری یہ سبز حضرمی چادر اوڑھ لو اور اسی چادر میں سو جاؤ، مطمئن رہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرتے ہوئے وہ چادر اتھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوڑھتے تھے اوڑھ کر انتہائی اطمینان سے سو گئے اور اپنے آپ کو حضور علیہ السلام پر قربان کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے۔ ابو جہل لعین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مذاق کیا، یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے دین کے تابع ہو جاؤ تو عرب و عجم کے حکمران ہو جاؤ گے اور مرنے کے بعد پھر دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور بہشت میں تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر تم میری پیروی نہ کرو گے تو دنیا میں تم میرے ہاتھ سے مارے جاؤ گے اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے اس سے فرمایا، ہاں میں یہی کہتا ہوں اور ایسا ہی ہوگا، اور تو بھی دوزخیوں میں سے ایک ہوگا جیسے کہ مجھے اس کی خبر کر دی گئی ہے۔ اسی حالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے کاشانہ اقدس سے تشریف لے گئے اور مٹھی بھر خاک دست مبارک میں لے کر ان کے سر پر ڈالی۔ اس کے ساتھ ہی سورہ یاسین کی یہ آیات تلاوت فرمائیں، یاسین، اے انسان کامل، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ من جملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ ان آیات تک تلاوت فرمائی اور ایک آڑ ہم نے ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں سے گھیر دیا سو وہ نہیں دیکھ سکتے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت سے فارغ ہوئے اور ان میں سے کوئی شخص باقی نہ رہا جس کے سر پر خاک نہ پڑی ہو۔ کہتے ہیں کہ اس وقت جس بھی کافر کے سر پر یہ خاک پڑی وہ سب کے سب غزوہ بدر کے دن ہلاک ہو گئے۔ حضور علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان سے صحیح سلامت نکل گئے اور کسی شخص کو علم نہ ہوا کہ آپ کہاں گئے۔ جب حضور علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے تو وہاں پر ایک شخص کمر جھکائے ہوئے آیا
اور کفار کی جماعت سے پوچھا تم یہاں کس کے لیے کھڑے ہو اور کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کفار نے جواب دیا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے کہا خرابی ہو تمہاری، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نکل گئے اور تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے۔ جب انہوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو ان کے ناپاک سروں پر خاک پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک دراڑ میں سے اندر جھانکا تو کسی کو سوئے ہوئے پایا۔ کہنے لگے وہ رہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر سویا ہوا ہے۔ جب یہ سب حملہ کرنے کی غرض سے اندر داخل ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب ان لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ اس شخص نے ٹھیک کہا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہی اپنے رسول کا حال زیادہ جانتا ہے۔ کفار حیران و پریشان اور شرمندہ ہو کر رہ گئے اور ناکام واپس لوٹے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا گھیرا توڑ کر نکلے تو سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان کو ہمراہ لیا، پھر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے۔ کفار آپ کی تلاش میں سخت کوشش میں مصروف تھے، مگر تلاش کر کر کے مایوس ہو چکے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں 3 راتوں تک قیام فرمایا۔ اس کے بعد وہاں سے نکلے اور مدینہ شریف کی جانب روانگی اختیار فرمائی۔ کفار ابھی تک تلاش میں لگے ہوئے تھے لیکن ان کو کہیں بھی کامیابی کی راہ نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ آخر وہ تھک ہار گئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے ساتھی کو قتل کر دے یا قید کرے، ہر ایک کے بدلے اسے 100 اونٹ انعام کے طور پر دیں گے اور اس کے تمام اخراجات کی کفایت کریں گے۔ اس فیصلے کی کفار نے خوب تشہیر کی۔ اس واقعے کے بارے میں سراقہ بن مالک بن جشم بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی قوم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ہم میں سے ایک شخص وہاں پر آیا اور اس نے کہا کہ میں نے ابھی 3 مسافروں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے۔ میں یہ بات سن کر خوش ہوا اور دل میں خیال کیا کہ ان کو پکڑ کر انعام حاصل کروں گا۔ مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ وہ مسافر یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ہی ہیں۔ چنانچہ میں نے اس شخص کو آنکھ کے اشارے سے منع کیا کہ وہ خاموش رہے۔ اس کے بعد سراقہ نے ان لوگوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے یہ کہا کہ وہ تو فلاں قبیلے کے لوگ تھے جو اپنے گمشدہ جانور ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ شخص اشارہ سمجھ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا شاید ایسا ہی ہو، اور وہ خاموش ہو گیا۔ سراقہ تھوڑی دیر تک اس مجلس میں بیٹھا رہا تاکہ اس کے جلدی اٹھ کر جانے سے کسی کو شک نہ ہو۔ اس کے بعد اٹھا اور گھر گیا اور لونڈی سے کہا کہ اس گھوڑے کو فلاں ٹیلے کے پیچھے تیار رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے پوشیدہ طور پر اپنا نیزہ پکڑا۔ پھر اس نے اپنے وہ تیر لیے جن سے وہ فال دیکھا کرتا تھا۔ اس نے ذرہ پہن لی اور تیر نکال کر ان سے فال دیکھی تو وہ تیر نکلا جسے وہ ناپسند کرتا تھا، یعنی فال کے مطابق وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتا تھا، لیکن پھر بھی اسے امید تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے پاس لے آئے گا اور قریش سے 100 اونٹنیاں بطور انعام وصول کرے گا۔ اس امید کے ساتھ وہ گھر سے نکلا اور نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے گھوڑے تک پہنچا اور اس پر سوار ہو کر اسے سرپٹ چھوڑ دیا اور جس طرف قدموں کے نشان پاک جا رہے تھے اسی طرف کو چل پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک مقام غدیر سے آگے بڑھ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ کے بھروسے اور اطمینان کے ساتھ مدینہ منورہ کا راستہ طے فرما رہے تھے۔ اچانک دور سے سراقہ آتا ہوا دکھائی دیا جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ ان کی جانب بڑھا چلا آ رہا تھا۔ جب سراقہ بالکل ہی قریب آ گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا تو اچانک اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا۔ اس کے ساتھ ہی سراقہ بھی سر کے بل گھوڑے سے گر پڑا، لیکن پھر فوراً ہی وہ سنبھلا کیونکہ اسے اپنی کامیابی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ 100 اونٹوں کا لالچ اسے اس بات پر ابھار رہا تھا کہ وہ جس کام کے لیے آیا ہے اسے ضرور کر گزرے۔ چنانچہ یہ سوچ کر فوراً ہی اٹھا اور اپنے گھوڑے پر دوبارہ سوار ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقب میں گھوڑا دوڑا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سراقہ کو دیکھ لیا تھا، لیکن آپ برابر آگے بڑھتے رہے تھے۔ آپ پر کوئی کسی قسم کا بھی خوف طاری نہیں تھا، بلکہ بڑے ہی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی منزل کی طرف گامزن تھے۔ سراقہ اپنا گھوڑا دوڑا کر اس قدر قریب پہنچ گیا کہ اسے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دینے لگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سراقہ کے درمیان صرف ایک نیزہ یا 2 نیزے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔
کہ حضور پاک نے رب تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی، اے اللہ اس دشمن کے شر کو جس طرح تو چاہتا ہے دور فرما۔ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اطہر سے یہ دعا کے الفاظ ادا فرمائے ہی تھے کہ یکدم سراقہ کے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے۔ سراقہ گھیرا کھا گیا اور فوراً چلایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سراقہ بن جشم ہوں، مجھے اتنی مہلت دو کہ تم سے صرف بات کروں۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے آپ کی دعا کا اثر ہے۔ اب دعا فرمائیے کہ میرا گھوڑا آزاد ہو جائے۔ مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی دغا نہیں کروں گا اور نہ میری جانب سے کوئی ایسی بات پہنچے گی جو آپ کو ناپسند ہو۔ میں ابھی واپس چلا جاؤں گا اور جو شخص آپ کے تعاقب میں آ رہا ہوگا اسے بھی واپس لے جاؤں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور فوری طور پر گھوڑے کے پاؤں زمین سے باہر نکل آئے۔ پھر سراقہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ آپ کی نبوت کے چراغ کی روشنی تمام دنیا میں پھیل جائے گی۔ مجھے آپ ایک تحریر لکھ دیں جو میرے پاس بطور نشانی کے رہے۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو بکر اسے لکھ دو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی ہڈی یا کاغذ یا ٹھیکری پر ایک تحریر لکھی اور سراقہ کی طرف پھینک دی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس وقت سراقہ نے تحریر مانگی اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ بھی ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے عامر کیا تیرے پاس قلم دوات ہے؟ عرض کیا ہاں۔ عامر نے فہیرہ نے ایک چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھا اور سراقہ کو دے دیا۔ سراقہ نے اسے لے کر اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس وقت سراقہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں توشہ اور سامان پیش کیا لیکن آپ نے قبول نہ فرمایا۔ ایک اور دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ سراقہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور عرض کیا کہ اس نشانی کو لے لیں، راستے میں میرے بہت سے مواشی ہیں، جس چیز کی حاجت ہو اس نشانی کے ذریعے لے کر استعمال کریں تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے اور تجھ سے کچھ نہیں چاہتے مگر صرف اتنا کہ ہمارا معاملہ تو پوشیدہ رکھے۔ سراقہ وعدہ کر کے واپس ہوا اور بہت سے تلاش کرنے والے جو اس راستے پر اس کے پیچھے آ رہے تھے ان کے پاس پہنچا اور ان کو کہتا، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں اس راستے پر آیا تھا، مجھے ان کا کوئی نشان نہیں ملا۔ اس کی بات سن کر لوگ آگے کی طرف نہ جاتے اور واپس پلٹ جاتے، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی اطمینان سے اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ فتح فرمایا اور جنگوں سے فارغ ہوئے تو سراقہ نے امان نامہ اپنی جیب میں ڈالا اور مقام جارانہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا۔ وہاں پر انصار کی ایک جماعت موجود تھی، انہوں نے سراقہ کو دیکھا تو وہ لوگ اسے برچھوں سے مارنے لگے اور بولے، ہٹ جا تو کیا چاہتا ہے؟ لیکن سراقہ ہمت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنے فاصلے پر پہنچ گیا کہ اسے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے تحریر نکالی اور ہاتھ بلند کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سراقہ بن جشم ہوں، میری نسبت یہ آپ کی تحریر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سراقہ کی طرف دیکھا تو فرمایا، آج نیکی اور وعدوں کے پورا کرنے کا دن ہے، اسے میرے قریب لاؤ۔ چنانچہ سراقہ آپ کے نزدیک گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ تمام واقعہ ہم نے زرقانی، تاریخ طبری، سیرت ہادی عالم، سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیا ہے۔